بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی طرف سے یہ تدبیر اس وقت ہوئی تھی جب اللہ نے کہا تھا، اے عیسیٰ، میں تو تمہاری روح کو قبض کرنے والا ہوں اور اپنی طرف تمہیں روحانی مراتب میں بلند کرنے والا ہوں، اور تمہیں ان لوگوں کے ناپاک الزاموں سے پاک کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے، اور جن لوگوں نے تمہاری پیروی کی انہیں ان لوگوں پر جنہوں نے انکار کیا قیامت کے دن تک غالب رکھنے والا ہوں۔ پھر میری ہی طرف تمہارا پلٹنا ہے، سو اس وقت میں جن باتوں میں تم اختلاف کر رہے ہو ان میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا۔ سو جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے انہیں تو میں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے مناسب کام کیے انہیں اللہ ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا۔ اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ وہ صداقت ہے جو ہم تمہیں سناتے ہیں، آیات اور حکمت والی نصیحت۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کا حال یقیناً آدم کے حال جیسا ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے کہا کہ وجود میں آ جا تو وہ وجود میں آنے لگ گیا۔ اے مخاطب، یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، سو تم جھگڑنے والوں میں سے نہ بنو۔ پھر جو شخص تمہارے پاس الہی علم کے آ چکنے کے بعد اس بارے میں تم سے جھگڑا کرے تو تم اسے دعوت مباہلہ دو اور کہہ دو کہ آؤ ہم مل کر اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں اور اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں اور اپنے لوگوں اور تمہارے لوگوں کو بلائیں، پھر گڑ گڑا کر دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ یقیناً یہی سچا بیان ہے، اور اللہ کے سوا کوئی بھی برحق معبود نہیں، نہ ہو سکتا ہے نہ ہوگا۔ اللہ ہی غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ مقابلے میں آنے سے پہلو تہی کریں تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا۔ اللہ مفسدوں سے خوب آگاہ ہے۔ کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب بنائے۔ پھر اگر اس دعوت کے قبول کرنے سے بھی وہ پھر جائیں تو مومنوں ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم خدائے واحد کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے مسلمان ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو اس کے بعد ہی اتاری گئی ہیں؟ کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ دیکھو، تم ایسے نادان لوگ ہو جو ان باتوں میں تو خوب جھگڑے کر چکے جن کا تمہیں کچھ علم تھا، پھر اب ان معاملات میں کیوں جھگڑنے لگے ہو جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی، بلکہ صاف سیدھے اللہ کے فرما بردار تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ابراہیم سے سب سے زیادہ قریب تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم کے زمانہ نبوت میں ان کی پیروی کی تھی، اور یہ کامل نبی ہے، اور وہ لوگ ہیں جو اس کامل نبی پر ایمان لائے ہیں۔ اللہ مومنوں کا ولی ہے۔ اے مومنوں، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے تمہیں گمراہ کر دینا چاہا ہے، حالانکہ وہ اپنے ڈھب کے لوگوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کی صداقت کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ اے اہل کتاب، کیوں حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو اور جانتے بوجھتے ہوئے حق کو چھپا رہے ہو؟ اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، دن کے ابتدائی حصے میں تو اس پر دنیا سازی کے طور پر ایمان لے آؤ جو ان لوگوں پر اتارا گیا ہے جو قرآن پر ایمان لائے ہیں،
اور اس کے آخری حصے میں انکار کر جاؤ تاکہ وہ مسلمان بھی اس ذریعہ سے رجوع کر لیں۔ اور آپس میں یہ بھی کہا کہ یہ ایمان بھی ان لوگوں کی خاطر لاؤ جو تمہارے دین کے پیرو ہیں مگر مسلمان ہو چکے ہیں۔ کہہ دیجئے کامل ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آمدہ ہدایت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو انعام نبوت و حکومت کبھی تمہیں دیا گیا تھا کسی اور کو بھی ویسا دے دیا گیا ہے، یعنی مسلمانوں کو، بلکہ وہ تمہارے رب کے حضور حجت و دلیل میں جھگڑا کریں گے۔ کہہ دیجئے فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ بہت وسعت دینے والا خوب آگاہ ہے۔ اس نے اپنی رحمت سے ایک شخص کو جسے چاہا ہے یعنی محمد رسول اللہ کو خاص کر لیا ہے، اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک طبقہ تو وہ ہے کہ اگر تم اس کے پاس بہت سا مال بطور امانت رکھو تو وہ اسے تمہیں واپس کر دے گا، اور انہی میں سے ایک وہ طبقہ بھی ہے کہ اگر تم اس کے پاس 1 دینار بھی امانت کے طور پر رکھو تو وہ اسے تمہیں واپس نہیں کرے گا، اس صورت کے سوا کہ تم اس کے سر پر مطالبہ کے لیے کھڑے رہو۔ ان کی یہ گری ہوئی حالت اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ ان امیوں کے معاملہ میں ہم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اور وہ اللہ پر جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹ باندھتے ہیں۔ ان سے مواخذہ ضرور ہوگا، ہاں جس شخص نے اپنا اقرار پورا کیا اور تقوی سے کام لیا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ بھی متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ مگر اس کے مقابلے میں جو لوگ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی سی قیمت یعنی مفاد دنیا لے لیتے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی بڑا حصہ نہیں۔ اللہ ان سے محبت کے ساتھ کلام نہیں کرے گا اور نہ قیامت کے دن ان کی طرف شفقت کی نظر سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک ٹھہرائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ یقیناً ایسے ہیں جو الہی کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانیں موڑتے ہیں اور الٹ پھیر کرتے ہیں تاکہ تم اسے اس کتاب کا جزو سمجھنے لگو، حالانکہ وہ اس کتاب کا جزو نہیں ہوتا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اور وہ جانتے بوجھتے ہوئے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ تو اسے اپنی کتاب اور حکم اور نبوت عطا کرے اور وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم میرے عبادت گزار بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ تم ربانی لوگ بن جاؤ، کیونکہ تم کتاب سکھاتے تھے اور اس لیے کہ تم اسے پڑھتے تھے، اور نہ اس کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ تمہیں یہ حکم دے کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا تمہارے مسلم ہو چکنے کے بعد وہ تمہیں کفر کی تلقین کرے گا؟ وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے نبیوں کے ذریعے لوگوں سے اقرار لیا کہ جو کتاب اور حکمت بھی میں تمہیں دوں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس الہی کلام کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہو، تو تمہیں بہر طور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنا ہوگی۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا، کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا، تم اپنے اقرار پر گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اب جو لوگ اس عہد کے بعد پھر جائیں گے تو ایسے لوگ ہی فاسق ہیں۔ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرنا چاہتے ہیں، جبکہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں چاروں ناچار اس کے فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف پلٹائے جائیں گے۔ کہہ دیجئے، ہم اللہ پر اور جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اس کی اولاد پر نازل کیا گیا تھا، اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ
اور باقی سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان لانے میں ہم ان میں کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ اور اب جو شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ زیاں کاروں میں سے ہوگا۔ جو لوگ ایمان لانے کے بعد پھر منکر ہو گئے ہوں اور شہادت دے چکے ہوں کہ یہ رسول سچا ہے، نیز ان کے پاس دلائل بھی آ چکے ہوں، تو اللہ انہیں کیوں کر ہدایت دے گا؟ اللہ تو ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور لوگوں سبھی کی لعنت ہے۔ وہ اس لعنت میں رہ پڑنے والے ہوں گے، نہ تو ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ بہت حفاظت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یاد رکھو، جن لوگوں نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کا ارتکاب کیا، پھر وہ کفر میں اور بھی بڑھ گئے، ان کی یہ نمائشی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے ہوں، ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا بھی خواہ وہ اسے فدیہ کے طور پر پیش کرے، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔